قصص الانبیاء کی بچوں کے لیے کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس سے ہمارے بچوں کی اردو بھی اچھی ہوگی اور انہیں کہانیوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ دراصل بچے زیادہ تر موبائل دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں موبائل کے ذریعے انہی کی پسند کی چیز سکھا دیں۔ کل ہم نے پڑھی تھی پہلا انسان، قصص الانبیاء کی کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آج ہم پڑھیں گے قصص الانبیاء میں سے ایک کہانی طوفان اور کشتی۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے کون سی؟ طوفان اور کشتی۔ جن بچوں کو قصص الانبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آپ شروع کرتی ہوں کہانی۔ میں اب آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ جن بچوں کو آتی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تاکہ ان کی اردو اچھی ہو جائے گی، اور مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جنہیں نہیں آتی وہ میری کہانی سنیں گے بھی، اور جہاں میں نے پین رکھا ہے وہاں دیکھیں گے بھی، اس طرح انہیں پڑھنا آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں، سب مزے سے میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ہزاروں سال پہلے عرب میں ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ وہ اللہ کا حکم نہ مانتے بلکہ بتوں کی پوجا کرتے اور مندر کے پجاریوں کا کہنا مانتے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام بندوں تک لے کر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیغام پہنچایا، اور بہت سالوں کی کوشش کے بعد تھوڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے، یعنی کہ پتھر پھینکے، اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہ تھا کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اب ہدایت کی راہ پر چلنا تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اب یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے، یعنی کہ کسی کی بات نہیں سنتے، کسی کی بات نہیں مانتے، خود اپنی منمانی کرتے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہماری جانوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ یا اللہ، آپ ایمان والوں کو ان ظالموں کے شر سے بچا لیں۔ ایمان والوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ وحی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جو اللہ تعالیٰ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی، اور ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وحی نازل ہوئی اور کیا کیا؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل کے درختوں کی مدد سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کافر ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا۔ کشتی بن گئی تو بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ایمان والے ساتھی بھی سوار ہو گئے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی،
سیلاب کی خوفناک لہریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ ان میں تمام نافرمان سرکش لوگ، یعنی کہ جو لوگ اپنی منمانی کرتے تھے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، سب لوگ ڈوب گئے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی اور بالآخر جودی نامی، یہ جودی ایک نام تھا، نامی پہاڑ کے قریب جا کر رک گئی۔ تمام لوگ اور جانور خشکی پر اتر آئے۔ یوں یہ دنیا دوبارہ بسی، یعنی کہ دوبارہ یہ دنیا اس طرح آباد ہوئی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آئندہ کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا۔ تمام بچے میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ قصص الانبیاء کی کہانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔